Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome into my channel. Today's lecture is about guidelines for research project 8613 for B.Ed program 1.5 and 2.5 years for Allama Iqbal Open University, Islamabad. Today we are discussing about the answers of the questions, basic questions related to 8613. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका ये फर्स्ट टाइम है, ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट टाइम होता है कि वो 8613 की रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं इस बारे में कि एक्चुअली ये है क्या, इसको कैसे कंडक्ट करना है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो सारे आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ 8613 प्रोजेक्ट? बेसिकली ये 8613 जो कोर्स कोड है ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसमें स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये आपका कोई थीसिस नहीं है, दिस इज नॉट अ एक्चुअल थीसिस, लेकिन ये एक छोटा सा मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आपको जो काम करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। इसमें आपको एक रिसर्च मैनुअल दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च मैनुअल? बेसिकली रिसर्च मैनुअल जो है पहले बाय हैंड दिया जाता था स्टूडेंट्स को, और वो एक बुकलेट होता है, उसमें पहले आपकी अपनी इंफॉर्मेशन आती है, आपके रोल नंबर वगैरह सारा कुछ। वो जो आपका रिसर्च मैनुअल है उसको कैसे आपने फिल अप करना है वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन अभी हम इसकी बेसिक्स को ज़रा पढ़ते हैं, देखते हैं। तो रिसर्च मैनुअल जो है उसमें 13 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने फिल अप करना होता है रिसर्च करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्शन रिसर्च? 8613 जो कोर्स कोड है, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो आपने रिसर्च मैनुअल पे लिखना है, वो एक्चुअली एक्शन रिसर्च है। और एक्शन रिसर्च होती क्या है? ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो ड्यूरिंग द टीचिंग एक टीचर जो है वो कंडक्ट करता है अपने स्टूडेंट्स पे, और उनमें कोई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो जो है वो देखे जाते हैं और उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हाउ वी कंडक्ट दिस रिसर्च? अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि हम ये कौन से बच्चों पे करेंगे, या आजकल जो है कोविड-19 की वजह से क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादातर ऑफ हैं, बल्कि तमाम स्कूल्स ऑफ हैं, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये रिसर्च जो है ये आप स्कूल गोइंग बच्चों पे करते हैं, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप जो है वो आने वाले टीचर्स हैं हमारे। तो आपने क्या करना है, जो अगर स्कूल क्योंकि हमारे अभी ऑफ हैं, तो जो भी आपके अगर ट्यूशन सेंटर्स हैं अगर वो ओपन हैं, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, इस एज के हैं कि वो पढ़ते हैं, आप उन पे रिसर्च कर सकते हैं। और आप किस टाइप की रिसर्च कर सकते हैं? आप केस स्टडी कर सकते हैं। केस स्टडी जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट पे भी की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट जो हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपनी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट इस टाइम जो है वो अवेलेबल हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अब इस चीज़ पे भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये हमें एक वीक में ही करना है या अभी के अभी ये किस तरह से कंप्लीट होगा, अभी तो हमें समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम
جو ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ 2 months کا ہوتا ہے, 2 months کے اندر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایل ایم ایس پہ آپ کو اس کی ڈیٹ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی طرف سے بتا دی جائے گی کچھ دنوں کے بعد. اور ویسے اس کا ٹائم جو ہے جب آپ کو یہ ریسرچ پروجیکٹ دیا جاتا ہے اس کے تقریباً 2 ماہ کے بعد آپ کو یہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے. ہاؤ اسٹوڈینٹس رائٹ دس مینول. اب کوشچن یہ ہے, پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈینٹس کو ایک بک جو بکلیٹ دیا جاتا تھا مینول, اور وہ اس پہ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ سارے 13 کوشچنس کے آنسر لکھ کے تو وہ یونیورسٹی کو یا اپنے جو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں جو سر آپ کو کروا رہے ہیں, جو جن سے آپ یہ تھیسس کر رہے ہوتے ہیں, یہ مینول کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو آپ سبمٹ کروا دیتے ہیں. لیکن اب آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو چاہے آپ سافٹ کاپی میں لکھ لیں اس کو, اور پھر آپ جو ہے ایل ایم ایس پہ اس کو سینڈ کر دیں, یا پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو بکلیٹ آپ کے پاس آئے آپ اس کو فل اپ کریں, آپ اس کو ہینڈ ریٹن فارم میں لکھیں, ان کی کاپی جو ہے اس پوری کاپی کی اس بکلیٹ کی آپ پکچرز لیں, اس کو سکین کریں, اور پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ اس کو وہ فائل جو ہے اس کو سینڈ کر دیں. Now we are discussing about the theme and sub themes for 2020. علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے, یونیورسٹی آف علامہ اقبال ہر سال نیا تھیم اور نئے سب تھیمز جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ بی ایڈ پروگرام کے لیے سینڈ کرتے ہیں جن پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اس سال کا ہمارا جو مین تھیم ہے جس پہ ہم سب کو ریسرچ کرنی ہے وہ ہے پروگرامنگ پروموٹنگ چلڈرنز ویل بینگ. ٹھیک ہے, پروموٹنگ چلڈرنز ویل بینگ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکشن ریسرچ کے ذریعے بچوں میں ویل بینگ جو ہے وہ پروموٹ کرنی ہے کہ بیہیو کس طرح کریں گے, بچوں کے اندر جو اچھی عادات ہیں اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اور اب ہمارے سب تھیمز ہیں, یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ تھیم جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹس کا ایک ہی ہوگا, لیکن جو سب تھیمز ہیں وہ ہر کوئی اپنا ڈیفرنٹ چوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ سب تھیم اور تھیم کو ملا کے آپ ایک ٹاپک بناتے ہیں اور پھر آپ اس پہ ایکشن ریسرچ کرتے ہیں. تو سب تھیمز جو ہیں وہ میں آپ کو 1 by 1 سمجھاتی ہوں. چلڈرن سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف ایفیکیسی. اب آپ نے ویل بینگ کس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ چلڈرنس کے اندر سیلف اویئرنیس, کہ ان کے اندر ان کو خود پتا ہو کہ اپنے آپ میں ان میں کیا ایبلٹیز ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے اندر کون کون سے کام کرنے کی جو ہے وہ پاور ہے. اور سیلف ایفیکیسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں خود افادیت. اس کا مطلب ہوتا ہے ability to aware the belief of own ability to complete the tasks and reach goals. اپنے آپ پہ جو بچوں میں یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اس گول تک پہنچ سکتے ہیں. تو ایز اے ٹیچر ہم یہ ریسرچ کنڈکٹ کریں گے اور بچوں میں اس اویئرنیس کو لائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو خود افادیت کو سمجھ سکیں, اپنی ابیلٹیز کو سمجھ سکیں. سیکنڈ سب تھیم ہے سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر. سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود کو منظم رکھنا. اٹ مینس اپنے آپ کو حد سے تجاوز کرنے سے روکنا اور اپنے اعمال پر قابو رکھنا. اب بچوں میں ہم اس چیز کو سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر کو بھی ڈیولپ کریں گے ایز اے ٹیچر. میکنگ چوائسز, یہ بھی بچوں کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے ایک سے زیادہ چوائسز کو بنا سکتے ہیں, تو ہم یہ بھی بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. فوکس آن
efforts rather than ability. بچوں میں اس چیز کو بھی ہم نے ان کو اویئر کرنا ہے, ان کو یہ ایکشن ریسرچ کے ذریعے بتا سکتے ہیں ہم کہ آپ کے اندر جو ایبلٹی ہے اس پہ فوکس نہ کریں, بلکہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایفرٹس کریں, ایفرٹس پہ فوکس کریں. The next sub theme is learn mastery rather than content. ہمارا جو کانٹینٹ ہوتا ہے, جو ہماری بکس ہوتی ہیں, ہمارا سلیبس ہوتا ہے جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے, اس میں ماسٹری حاصل کرنے کی بجائے آپ سیکھنے میں ماسٹری حاصل کریں, کچھ نہ کچھ سیکھیں, کچھ کرنا سیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ کانٹینٹ کی لرننگ میں لگے رہیں, کانٹینٹ کو میمورائز کرنے میں لگے رہیں, بلکہ آپ کچھ ڈیولپ کرنا, کچھ سیکھنے میں ماسٹری حاصل کریں. نیکسٹ تھیم از سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم از ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس. یہ کریکٹرسٹک جو ہے یہ ہم اسٹوڈینٹس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں ایکشن ریسرچ کے ذریعے. سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے خود اعتمادی, اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر ہم یہ کسی میں ڈیولپ کر دیں خود اعتمادی, تو یہ بڑا اچھا ٹریٹ ہے. The next one is respecting others. ہم اسٹوڈینٹس کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہے. Accepting mistakes and errors. اگر ہم بچوں کو سٹارٹنگ میں ہی ان کے اندر یہ ڈیولپ کر دیں کہ آپ نے مسٹیکس کو ایکسپٹ کرنا ہے, اور ایررز کو, اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کو مانیں, اس کو ایکسپٹ کریں, کیونکہ اگر آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ جو ہے کوئی بھی ٹول بنا سکتے ہیں, یا ان کے لیے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ایرر کو, اپنی مسٹیک کو مانتے ہیں تو اس کے بعد ہم زیادہ سیکھ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ریفیوز کریں کہ ہم نے غلطی نہیں کی.